السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج امت محمدیہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے پہلی امتوں کے لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوا اور ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جن گناہوں کی وجہ سے پہلی امتوں پر عذاب الہی نازل ہوا، انہی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ جسے آج کے جدید دور میں ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام شہر سدوم سمیت 5 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بستیاں ملک شام میں واقع تھی۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت ہی آباد اور نہایت ہی سرسبز اور شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور ہر طرح کے پھل اور میوہ جات کثرت کے ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ شہر سدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ دور دراز کے مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا وزن یعنی کہ بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں شیطان لعنتی ایک بوڑھے کی صورت میں سامنے آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ کچھ لوگوں کو شیطان کی یہ تدبیر بڑی پسند آئی، چنانچہ سب سے پہلے شیطان خود ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خود بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1 میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے بھی نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ تو اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے آگے سے ان کی توہین کرتے ہوئے بے حیائی کے ساتھ کہا، جس کا ذکر قرآن پاک کے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1 میں آتا ہے کہ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اترے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی فکر مند ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر بہت ہی غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور آسمان کے قریب جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ بستیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر پتھروں کی بارش کا می برسا اور اس زور کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی
کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ آئین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا، جو در حقیقت کافرہ تھی اور دل میں منافقت رکھتی تھی اور قوم کے بدکاروں کے ساتھ محبت رکھتی تھی، اسی نے بستی والوں کو مہمانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 1 میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی ایک عورت کے کہ وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لواطت یعنی کہ ہم جنس پرستی کس قدر شدید اور کبیرہ گناہ ہے کہ اس جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹا کر اور ان پر پتھروں کی بارش برسا کر اس قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت کا اپنی فرج کو دوسری عورت کی فرج سے رگڑنا یہ ان دونوں کی زنا کاری ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ نزہۃ المجالس میں آتا ہے کہ حضرت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے اور ساتوں آسمان عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم کو اجازت دے کہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، اور زمین عرض کرتی ہے کہ اے پروردگار تو اجازت دے میں ان کو اپنے اندر نگل جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو شیطان بھی رب قہار کے عذاب کے خوف سے بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم ان تمام گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پہلی امتوں پر عذاب الہی نازل ہوا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور آپ کی رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے۔